کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا۔ بے ادبی کافر کرے، مسلمان کرے، عورت کرے، مرد کرے، غریب کرے، امیر کرے، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اگر قانون لولا لنگڑا ہو جائے پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ بڑے کریں اگر خلاف ورزی وہ گورنر بن بیٹھے، غریب کریں تو دھر لیے جائیں، اس کو کالا قانون کہتے ہیں۔ جو غریبوں کو تو ٹک ٹکی پہ چڑھائے اور بڑے طاقتوروں کو دن دناتے پھریں، یہ قانون نہیں ہے، یہ سیاہ قانون ہے، یہ کالی رات ہے۔ جہاں تک ناموس رسالت کی بات ہے تو حدیث کا بھی قرآن کا بھی ایک ہی فیصلہ ہے کہ ایسا بندہ، عورت مرد، امیر غریب، جو کسی بھی نبی کی بے ادبی کرے وہ زمین پہ زندہ، وہ عالم ہو وہ غیر، کہتے ہیں جی یہ کوئی سمجھدار آدمی نہیں کر سکتا، سمجھدار ہی تو بے ادبی کرتا ہے۔ مرزا قادیانی بے عقل تھا، بے سمجھ آدمی تو بھول کے بھی کوئی لفظ نہیں بولتا۔ آپ مجھے بتائیں کوئی بکریاں چرانے والا، اللہ اکبر، نبی پاک کا نام آئے آپ انگوٹھے چومتے ہیں وہ پورا ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ معافی، مجھے یہ بتائیں ہم انگوٹھا چومتے ہیں، نبی پاک کا نام آئے اوے یہ پورا ہاتھ، پوری 5 انگلیاں، اور آپ ذرا تکلف سے کام لیتے ہیں۔ لیکن یہ دیہاتی ایسے ہیں، یہ مسجد سے گزرے تو اس کی کچی دیواروں کو چوم کے گزرتے ہیں۔ ہم شہر والے، ہم پڑھے لکھے، قرآن گر جائے تو چلو اللہ معاف کر دے، دیہاتیوں سے قرآن گر جائے تو روتے پھرتے ہیں، او جی قرآن ودھیج گے، یہ لفظ بھی نہیں کہتے کہ قرآن گر گیا ہے۔ اللہ کی قسم دیہاتی نہیں کہتے کہ قرآن گر گیا ہے، گرنے کے لفظ کو بے ادبی سمجھتے ہیں، کہتے قرآن مجید ودھیج پہ، یعنی حد سے قرآن آگے چلا۔ یہ پڑھے لکھے ہی بے ادب ہوتے ہیں۔ یہ سلمان تاثیر ان پڑھ ہے، یہ وزیر قانون پنجاب کا ان پڑھ ہے، زرداری نے کچھ نہیں پڑھا ہوا، پوری دنیا کو کھا بیٹھے ہیں، ابھی ان پڑھ ہیں۔ یہ پڑھے لکھے ہیں جو دغا دے رہے ہیں، جو مکاریاں، دجل، کذاب یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے ملک کو ڈبویا ہے، ان پڑھ نہیں۔ ان پڑھ بیچارے تو آج بھی ڈرتے ہیں، کل بھی ڈرتے تھے، وہ تو نبی کا نام لیتے ہیں مر جاتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں بلائیں لیتے ہیں، نبی پاک کا نام آتا ہے ان کے سانس پھول جاتے ہیں،
نبی پاک کا ہوئے جھوٹا سچا زلیخا کی طرح کوئی نام لے دے وارے وارے جاتے ہیں. اس لیے یہ کہنا یہ کوئی سمجھدار، ایک ابراہیم فزاری شاعر تھا، اس نے حضور کی بے ادبی کی اشارے میں علماء قیروان نے فتویٰ دیا اس عالم کو، اس دانشور کو سولی پہ چڑھاؤ. چڑھا دیا گیا وہ دانشور سولی پہ. لاش کو انہوں نے کہا چلو مر گیا ہے منہ کعبے کی طرف کر دو، پڑھا لکھا تھا، لیکن خود ہی سولی گھومی اور کعبے سے منہ پھرا اور علماء کی چیخیں نکل گئیں، اوے لکڑی کو کس نے کہا گھوم جا. لکڑی گھومی، کعبے سے منہ پھیر کے کہا کہ غدار ہو رسول اللہ کا، اور مرنے کے بعد منہ کعبے کی طرف رہے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ قبلے کے قبلے سے پھرا ہے، ہم نے قبلے سے پھیر دیا ہے. لاش نیچے گری، کتا چھوڑا گیا، کتا چھوڑا گیا کہ مردود ہے نبی پاک کا کتا چھوڑو. جب کتا چھوڑا گیا کو کھانا شروع کر دیا، انسان کی لاش کو. پھر چیخ اٹھی قوم، انہوں نے کہا کلمہ پڑھ کے مرے تو لاش کو کتا نہیں کھاتا، لیکن اس کی لاش کو کتا نوچ رہا ہے. پتا چلا کہ مردار ہے، تبھی تو مردار خوری سے کھا رہا ہے. اس لیے رسول کریم کی بے ادبی، توہین کوئی بھی کرے نہ اس کی توبہ قبول ہے، نہ رحم کی اپیل ہے، نہ اس اپیل پر کوئی دلیل ہے. جو قبول کرے وہ بالکل ذلیل ہے، فضول یہ اپیل ہے. اب ہم اس داتا نگر، داتا کی نگری میں آپ اور میں، مرد اور عورتیں، ہم سارے نبی کے غلام بیک آواز کہہ رہے ہیں کہ اے پاکستان کی کرسی پہ بیٹھنے والوں، نبی سے بے وفائی نہ کرو، رسول سے بے وفائی. تم نے مرنا ہے زرداری، تو سدا نہیں جیے گا، تو مرے گا. اور گیلانی تو بھی مرے گا، شہباز شریف تو بھی مرے گا، تیرا باپ نہیں رہا. زرداری تیرا گاڈ فادر بھٹو نہیں رہا. اور تیری وہ بیگم بے نظیر جس کے پیچھے لاکھوں، جس کی وجہ سے تو کرسی پہ بیٹھا ہے، اگر قدرت نے اسے زندہ نہیں رہنے دیا، نہ میں رہوں گا، نہ خان محمد قادری رہے گا، نہ زرداری رہے گا. وہ لغاری نہ رہا، نہ لشاری رہے گا، نہ کوئی بدماش، نہ شریف رہے گا. رہے گا نام اللہ کا، زندہ رہے گا نام محمد الرسول اللہ کا. گورنر پنجاب تو بھی مر جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے. تو بھی قبر میں جائے گا، ہم بھی قبر میں جائیں گے. تیرے لیے بھی کالی رات، ہمارے لیے بھی کالی رات. اور لکھ رکھ سلمان تاثیر، تیرے باپ کا نام محمد دین تھا، تو محمد دین کا بیٹا ہے. بے دینی نہ کر، تیری کا گناہ معاف ہو جائے گا. تیرے لوٹے لوٹنے کی یہ داستانیں ختم ہو جائیں گی. میرے نبی سے بے وفائی کی تو یاد رکھ، قبر میں تیری اولاد نے نہیں آنا، تیری اولاد نے نہیں آنا، تیرے بچوں نے نہیں آنا، تیری ماں نے تیری قبر میں نہیں آنا، تیرے صدر نے نہیں آنا، تیری دنیا کے یاروں رشتہ داروں نے نہیں آنا. قبر میں صرف آنا ہے تو فاطمہ الزہرا کے بابا نے آنا ہے، حسن حسین. کوئی
نہیں آئے گا تمہاری قبر میں، نہ یار آئیں گے نہ رشتہ دار آئیں گے، اے یہ تجھے قبر کی کالی رات میں ڈبو آئیں گے، یہ تمہارے منہ پہ مٹیاں ڈال آئیں گے۔ کوئی نہیں آتا، کبھی نہیں آتا، بھول کے کوئی نہیں آتا، کوئی دعا نہیں کرتا، لیکن جڑے آخ دے سن مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، اے جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ جدو چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نہیں۔ محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا، سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نہیں۔ محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا، تے سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نہیں۔ ہماری گزارش ہے، ہماری تمنا ہے، پاکستان کے حکمرانوں یہ کرسی بے وفا ہے، میرا محمد وفا والا ہے، میرا نبی وفا والا ہے۔ اس رسول سے بے وفائی نہ کرو، اس رسول کو پشت نہ دو، اس رسول کے چہرے کی طرف چہرہ کر لو، میرے علی ہو جاؤ گے۔ اس رسول کی طرف چہرہ کر لو، ہاتھ جوڑ لو، مکھ موڑ لو، میرے علی ہو جاؤ گے، غلام علی ہو جاؤ گے۔ اگر اس رسول کی طرف پشت کر دی، امریکہ تمہیں نہیں بچا پائے گا، تمہیں امریکہ نہیں بچا سکے گا، تمہیں اوباما نہیں بچائے گا۔ یہ ڈبونے والے ہیں، یہ بچانے والے نہیں۔ ایک کملی والا ہے جو تمہارا ہمارا رکھوالا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔